أفكار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من زوج إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن استدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. والخبر المحتف بالقرائن أنواع منها ما أخرجه الشيخ. اتنا پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد بھی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے بات گزری تھی کہ روایتوں کی قسمیں اور جو تقسیم محدثین نے کی ہیں، بعض وہ تقسیم جو راوی کی تعداد کے اعتبار سے ہے، تو اس کی تقسیم میں تو ایک طرف ہے متواتر اور دوسری طرف ہے غیر متواتر. غیر متواتر جس کو خبر احاد کہا جاتا ہے، اس کی تین قسمیں: مشہور، عزیز اور غریب. متواتر کی جب بات کی جا رہی تھی تو صاحب کتاب نے یہ بات کہی تھی یہ فائدہ دیتا ہے، اور فائدہ جو دے گا وہ علم ضروری کا دے گا. متواتر علم ضروری یا علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ خبر احاد ہے، وہ علم ضروری کا فائدہ اور علم یقینی کا نہیں دیتا. یہ بات صفحہ نمبر 44 پر گزر چکی ہے. تو علم یقینی اور علم ضروری کا فائدہ کون دیتا ہے؟ متواتر. علم یقینی اور علم ضروری جو مثالیں گزر چکی ہیں اس کے تعلق سے بتایا گیا تھا علم ضروری کسے کہتے ہیں اور علم نظری کسے کہتے ہیں. اگر کوئی طالب علم کو یاد ہو تو ذرا بتائیں علم ضروری کو عام فہم مثال میں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ علم ضروری اور علم نظری دونوں کے درمیان فرق صفحہ نمبر 45 پر کیا گیا، اور ان دونوں کے فرق کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی گئی. علم ضروری وہ ہے جو علم کا فائدہ دے بغیر کسی دلیل، اور علم نظری وہ ہے جو فائدہ دے لیکن دلیل کے ساتھ میں. علم ضروری ہر ایک سامع کو، ہر ایک عام شخص کو حاصل ہوتا ہے علم ضروری، اور علم نظری صرف اور صرف اہل نظر کو، اہل فن کو حاصل ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں. اس میں کون سی کمال کی بات ہے، اس میں کون سے علم کی بات ہے، یہ تو ہر شخص بتا سکتا ہے. یہاں تک کہ اندھا بھی ہوگا اس کو دھوپ کی تپش سے اور دھوپ کے احساس سے بتا دیتا ہے کہ اس وقت دھوپ نکلی، اس کا مطلب سورج نکلا. تو سورج کا نکلا ہونا اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہر شخص سمجھ سکتا ہے. عام سے عام انسان دیہات کا رہنے والا سمجھ سکتا ہے، اس میں کسی فن کی اور کسی علم کی، کسی مہارت کی ضرورت نہیں. تو یہ ہو گیا علم ضروری یا علم یقینی. وَأَنَّ الضَّرُورِيَّ يَحْصُلُ لِكُلِّ سَامِعٍ. پھر کہا گیا تو وَالنَّظَرِيُّ لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِمَنْ فِيهِ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ، جس میں مہارت کی ضرورت پڑے، فن کے تعلق سے معلومات کی ضرورت پڑے. اور اس میں ہم نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی شخص کہے زمین اور سورج کے درمیان، سورج کی جو روشنی زمین تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے، اس کے درمیان فاصلے کو مٹانے کے لیے جو وقت ہے وہ ہے 8 منٹ 19 سیکنڈ. تو یہ جو 8 منٹ 19 سیکنڈ لگتے ہیں یہ ہر شخص نہیں بتا سکتا، یہ اہل فن اور اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں وہی بتا پاتے ہیں. تو اہل نظر جس چیز کو بتائے وہ علم نظری، اور عام انسان بغیر کسی دلیل کے جس چیز کو سمجھ لے، جس چیز کو بتا دے، وہ علم ضروری اور یقینی. بات کو سمجھ میں آئی؟ ہاں یہ نام جواب تو دے دیا کریں. جی مولانا. جی مولانا.
یہ جواب دینے میں اتنا غور و فکر ہے، ایسا تدبر کیا نہیں مولانا پیچھے کتاب جب علم ضروری، اچھا علم ضروری اور علم نظری کے اس فرق کو جب سمجھ گئے تو آج کی بحث سمجھنا بالکل آسان ہے۔ علم ضروری، علم یقینی وہ ہے جس کو بآسانی سمجھا جا سکے، علم نظری وہ ہے جس کو غور و خوض کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اہل نظر اس فن کے ماہرین ہی سمجھ سکے، ہر شخص نہ سمجھے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں وقد یقع فیہا، جی علم ضروری ماہرین غور و خوض کے بعد ہی سمجھ سکتے ہیں علم ضروری۔ نہیں علم ضروری تو جو ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، چاہے ماہرین ہو یا غیر ماہرین۔ جی جی اس میں کسی مہارت کی ضرورت نہیں، ہر شخص سمجھ۔ وقد یقع فیہا، علم یقینی اور علم ضروری ایک ہی ہے۔ غور و خوض کرنے کی جی غور و خوض کی اس لیے ضرورت نہیں پڑتی ہے جیسے آسمان نیلا ہے، اب اس میں کیا غور و خوض کی ضرورت ہے؟ یہ ہر شخص سمجھ رہا ہے، ہندوستان میں بیٹھا اس کو بھی نیلا دکھے گا، پاکستان میں بیٹھا اس کو بھی نیلا دکھے گا، سعودی میں بیٹھے دیکھے اس کو بھی نیلا۔ علم یقینی اور علم ضروری میں کیا فرق؟ دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں۔ تو دونوں ایک ہے، مثال پھر کیا دے رہے ہیں؟ علم یقینی اور علم ضروری ایک طرف ہے، اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس جو ہے وہ ہے علم نظری۔ علم نظری جی علم ضروری اور علم یقینی ایک ہے، جیسا کہ مثال ان سے کہا جائے تم طالب علم ہو اور کسی کے فرزند بھی ہو تو بیک وقت دونوں ہو لیکن ہے تو ایک ہی فرد۔ بالکل اسی طرح علم ضروری اور علم یقینی ایک ہے، اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس ہے علم نظری۔ علم ضروری اور علم یقینی جو ایک ہی چیز ہے، یہ فائدہ ملتا ہے متواتر روایتوں کے ذریعے۔ متواتر کے اپوزٹ جو ہے وہ ہے خبر احاد۔ خبر احاد کیا فائدہ دیتا ہے، آج اس کی بات کی جا رہی۔ وقد یقع فیہا ای فی اخبار الاحادی، کبھی کبھی اخبار احاد میں تقسیم واقع ہوتی ہے اور وہ تقسیم تین چیزوں کی طرف ہوتی ہے، المنقسمۃ الی مشہور وعزیز وغریب۔ کبھی کبھی اخبار احاد میں تقسیم ہوتی ہے جس کی تین قسمیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ یہ خبر احاد وہ ہے ما یفید العلم النظریہ، جو علم نظری کا فائدہ دے۔ علم نظری کہہ رہے ہیں، علم نظری جس کو اہل نظر سمجھ سکے، جس میں غور و خوض کرنے کی ضرورت پڑے۔ متواتر کے جو علاوہ ہے، متواتر کا فائدہ علم یقینی کا ہے، اس کا فائدہ علم نظری کا ہے۔ تو علم نظری کا فائدہ جو دے وہ ہے خبر احاد۔ تو مشہور، عزیز، غریب یہ تین قسم ہوتی ہیں۔ تو خبر احاد وہ خبر ہے ما یفید العلم النظریہ، جو علم نظری کا فائدہ دے، لیکن اس چیز کے ساتھ دے، بالقرائن، قرائن کے ساتھ دے، قرینہ پایا جائے۔ اب قرینہ پایا جانا یا قرینے کا خیال رکھنا اور اس کی تحقیق کرنا اور اس کی ریسرچ کرنا، یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں، جو اس فن کا ماہرین وہی سمجھ سکتا۔ تو قرینہ پایا جائے گا تبھی علم نظری کا فائدہ دے گا، قرینہ نہ پایا جائے گا تو علم نظری کا فائدہ نہیں دے گا۔ تو پتہ چلا کہ علم نظری کا فائدہ مل رہا ہے یا نہیں، یہ ہر شخص نہیں بتا سکتا، جو اس فن کا ماہرین ہے وہی بتا پائے گا اور وہی قرینے کی معلومات رکھتا ہوگا۔ علی المختار، پسندیدہ قول کے مطابق، پسندیدہ قول کے مطابق وہ ہے کہ اس فن کے ماہرین کی یہی قابل ترجیح بات ہے اور یہی راجح بات ہے، خلافا لمن ابا ذلک، برخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر خبر احاد علم نظری کا فائدہ دیتا ہے تو یہ تو اس کے قائل نہیں ہے۔ خلاف لمن ابا ذلک، بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، اس کا انکار کیا ہے۔ والخلاف فی التحقیق لفظی، اور اختلاف جو ہے وہ تحقیق کے سلسلے میں لفظی ہے، بہت زیادہ تفصیلی نہیں بلکہ لفظی صرف فرق ہے۔ وہ لفظی کیا فرق ہے؟ لأن من جوز اطلاق العلم قیدہ بکونہ نظریا، اس لیے جن لوگوں نے علم کے اطلاق کو جائز قرار دیا ہے، یعنی علم کے فائدے دینے کی بات کہی ہے، قیدہ انہی نے مقید کیا ہے خبر احاد کے ہونے کو نظری، یعنی انہی نے کہا ہے کہ اگر یہ فائدہ دے گا تو وہ علم نظری ہوگا تبھی فائدہ دے گا۔
وهو الحاصل عن الاستدلال، اور علم نظری وہ ہے جو استدلال کے ذریعے حاصل ہو۔ تو جن لوگوں نے علم کے فائدہ دینے کی بات کہی تو علم کو جوڑ رکھا ہے نظری کے ساتھ بھی، علم کو جوڑ رکھا ہے نظری کے ساتھ میں، علم نظری کا فائدہ دے گا، اور وہ علم نظری ہے جو استدلال کے ساتھ میں حاصل ہو، یعنی اس کی دلیل کوئی مل رہی ہو تب، بغیر دلیل کے نہیں کہہ سکتے آسمان نیلا، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہر شخص مان لے گا۔ اور اگر کوئی دوسری بات ہو تو قاعدہ فن کے ماہرین جب بات کرتے ہیں تو غور و خوض کے ساتھ میں اس پر تحقیق کی جاتی، ریسرچ کی جاتی، اور ریسرچ اور تحقیق میں دلیل سامنے ہوتی ہے تبھی اس کو ہم مانتے ہیں۔ ومن ابل اطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، اور جنہوں نے علم کے اطلاق کا انکار کیا ہے، جو اس کے قائل نہیں ہیں، انہی نے علم کے لفظ کو مخصوص کیا متواتر کے ساتھ میں، انہی نے علم کے لفظ کو خاص کیا ہے متواتر کے ساتھ میں۔ وما عداہ عندہ ظنی، اور جو متواتر کے علاوہ ہو تو ان کے نزدیک ظنی ہے۔ گویا کہ اب یہ بات نکل کر کے آئی کہ دو جماعتیں ہیں، ایک طرف جمہور رکھو اور ایک طرف بعض رکھو۔ جمہور کے نزدیک متواتر روایت علم یقینی کا فائدہ دے گی، اور خبر احاد علم نظری کا فائدہ دے گی قرائن کے ساتھ میں۔ بعض لوگوں کا رجحان کیا ہے، متواتر روایت جو ہوگی وہ فائدہ دے گی علم کا، صرف علم کا، علم یقینی نہیں کہہ رہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، خص لفظ العلم بالمتواتر، علم کا فائدہ دے گی متواتر روایت، وما عداہ، اور متواتر کے علاوہ جو خبر احاد ہے وہ فائدہ دے گی ظنی کا۔ تو وہ کہ لفظ دونوں نے بدل لیے، دونوں کے یہاں لفظ کی بات الگ الگ، انہیں نے ایک طرف لفظ رکھا اور ایک طرف ظنی رکھا، اور جمہور نے کیا رکھا، ایک طرف علم یقینی اور ایک طرف علم نظری۔ بات سمجھ میں آئی؟ لکنہ لا ينفی ان ما اختص بالقرائن ارجح مما خلا عنها، ہاں لیکن نفی اس بات کی نہیں ہے کہ جو محتب بالقرائن ہو وہ ارجح ہوگی ان سے جو اس سے خالی ہو، یعنی جس کا قرینہ نہ پایا جا رہا ہو۔ یعنی اس سلسلے میں کسی بات کو انکار نہیں ہے، سب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی محتب بالقرائن ہو، ایسی کوئی روایت پائی جا رہی جس کے ساتھ قرینہ پایا جا رہا ہے تو وہ ارجح ہوگی، راجح ہوگی ان کے مقابلے میں جن کو قرینہ نہ مل پا رہا ہو۔ تو قرینہ پایا جانا یہ روایت کی ترجیح کا باعث ہے۔ سب سے پہلے روایت تو رہے گی متواتر، متواتر کے بعد میں رہے گی خبر احاد، خبر احاد میں دو درجے ہو جائیں گے، ایک وہ ہوگی جس میں قرینہ پایا جا رہا ہوگا اور ایک ہوگی جس میں قرینہ نہیں پایا جا رہا ہوگا۔ کہا جائے جس میں نہیں پایا جائے گا وہ اتنی مقبول نہیں ہوگی جتنا کہ قرینہ پائے جانے والی روایت مقبول ہوگی، پسندیدہ ہوگی۔ کہا جائے کہ یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ جس کے ساتھ قرینہ ہوگا اس کو ترجیح ملے گی۔ ولكنه لا ينفي ان ما احتف بالقرائن ارجح مما خلا عنه۔ تو خبر احاد کی تقسیم کی گئی مشہور عزیز غریب کی طرف، اس کے بعد بتایا گیا خبر احاد علم نظری کا فائدہ دیتی ہے قرینہ کے ساتھ میں۔ بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے اور ان کے نزدیک خبر احاد صرف اور صرف ظن کا فائدہ دے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور ان کے نزدیک جو بعض لوگوں کے نزدیک متواتر روایت بھی علم کا فائدہ دیتی ہیں، ان کے یہاں یقینی اور نظری کی کوئی بحث کی نہیں۔ اب یہاں پر اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ اوپر جو بات آئی علم نظری قرائن کے ساتھ ہو تو فائدہ دیتی ہے علم نظری کا، تو سوال آئے گا کہ یہ قرینہ ہے کیا، قرائن ہے کیا؟ تو قرائن کی صحابی کتاب اب یہاں پر تشریح کر رہے ہیں، والخبر، یعنی والخبر الاحاد، خبر احاد محتفہ، احتفا کے معنی آتے ہیں احاطہ کرنا، گھیرنا، وہ خبر جس کو گھیرا گیا ہو، کس کے ذریعے سے؟ قرائن کے ذریعے سے۔ وہ روایت جو قرائن کے ذریعے سے گھری ہوئی ہو، قرینے کی اس کے ساتھ شمولیت ہو، قرینہ پایا جائے تو وہ روایت مقبول ہے، پسندیدہ ہے، قابل ترجیح ہے، ارجح ہے، اولا ہے اس روایت کے مقابلے میں جس کو قرینہ نہ ملے۔ تو والخبر المحتف بالقرائن، وہ خبر جو محتف بالقرائن ہو، اس کی چند قسمیں، محتف بالقرائن کی چند صورتیں ہیں۔ اب وہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، وہ کہ اوپر جب بات کی گئی قرائن، تو قرائن کی تفصیلات یہاں پر بتا رہے ہیں، قرینہ کسے کہتے ہیں اب وہ سنیں۔ والخبر المحتف بالقرائن، خبر جو محتف بالقرائن اس کی چند قسمیں ہیں، منہا ان میں سے ایک یہ ہے ما اخرجہ الشیخ
الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن منه. پہلے نمبر پہ تو وہ ہے جس کو شیخین نے اخراج کیا ہو، یعنی اپنی کتاب میں اپنی صحیحین میں اس کی تخریج کی ہو، نقل کیا ہو، اور وہ روایت جو متواتر کی تعداد کو یا متواتر کی حد کو نہ پہنچتی ہو. ظاہر متواتر ہوگی تو خبر احاد بچے گی نہیں، وہ تو متواتر ہو جائے گی. متواتر کے حد کو نہ پہنچتی ہو، یعنی اتنی بڑی تعداد نقل کرنے والوں کی جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، یہ حد ہو گئی. تو متواتر کی حد کو جو نہ پہنچتی ہو تو متواتر نہیں، خبر احاد. اگر کوئی خبر احاد صحیحین میں ہو جس کو شیخین نے تخریج کی ہو اپنی کتاب میں، وہ اس میں شمار کی جائے گی نمبر 1 پر. قرائن میں سے پہلا قرینہ کیا ہے؟ شیخین کی کوئی روایت جو متواتر نہ ہو، خبر احاد ہو. فإنه احتفت به قرائن، اور ایسی روایت ہو جس کو قرائن نے گھیر رکھا ہو، قرائن سے گھری ہوئی ہو. ظاہر بخاری کو اگر اٹھائیں گے تو اس میں روایت متواتر بھی ملے گی، اس میں روایت خبر احاد بھی ملے گی. اس میں خبر احاد جو ملنی اس میں سے بعض ایسی ہوں گی جن کو قرینہ مل رہا ہوگا، بعض وہ ہوں گی جن کو جو ہے قرینے سے خالی ہوں گی. کہا جائے گا قرینے سے خالی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی وہ نیچے تفصیلات میں بتا رہے کہ جس پر کسی نے نقل کیا ہو، جس پر کسی نے اشکال کیا ہو وہ روایت. تو یہاں پر 3 باتیں کہی گئیں. محتب بالقرائن میں سب سے پہلی بات وہ ہے شیخین نے جس کی تخریج کی ہو صحیحین میں، نمبر 1. دوسری بات ابھی آگے شروع کریں گے. محتب بالقرائن کی دوسری چیز یہ ہے کہ بما لہو طرق متعددہ، وہ بھی آگے 2 صفحے بعد آئے گی کہ وہ روایت جس کے طرق متعدد ہو، یعنی بہت سارے طرق سے مروی ہو، وہ روایت اس کو محتب بالقرائن کہتے ہیں. محتب بالقرائن کی دوسری شکل کیا ہے؟ جس کے طرق بہت زیادہ ہوں، کئی طرق سے وہ روایت مروی. تیسری بات وہ ہے بما رواہ الائمہ، جس کو ائمہ متقنین، ائمہ ماہرین، ائمہ فضلاء نے نقل کیا ہو. اس فن کے ماہرین نے نقل کیا ہو، کوئی عام انسان نقل کرنے والا نہ ہو. تو 3 قرینے پائے جاتے ہیں تو اس خبر احاد کو کہتے ہیں. یہ خبر احاد اولا ہے، ارجح ہے، اور ساتھ ساتھ قرائن سے گھری ہوئی ہے. اب ذرا کوئی شخص بتائے محتب بالقرائن کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں؟ 3. کون کون؟ نمبر 1 شیخین کی روایت ہو صحیحین میں. نمبر 2 جس کے طرق بہت زیادہ ہو. نمبر 3 ماہرین نے کثرت سے بیان کیا ہو. ماہرین نے، ہاں، یعنی کہ کثرت سے بیان کرنے مطلب یہ ہے کہ ائمہ ماہرین سے نقل ہوتی ہوئی آئی. ظاہر ہے کہ علماء بھی بہت سارے ہیں، جس طرح سے تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء میں بعض کو بعض پر فوقیت حاصل. اسی طرح سے صحابہ میں سب سے افضل تو یہ خلفائے اربعہ ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر غزوہ بدر کے صحابی جو اس میں شہید ہوئے، شریک ہوئے، اور دیگر اسی طرح سے. تو ہر ایک میں مراتب ہیں، ہر ایک میں اولا اور ارجح کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ منصب ہیں. بالکل اسی طرح سے جو نقل کرنے والے علماء ہیں، فضلاء ہیں، محدثین ہیں، ان کے یہاں بھی مراتب ہیں. تو اگر مراتب کے اعتبار سے کوئی ماہر فن اور ائمہ متقنین سے نقل ہوتی ہوئی روایت آئی ہو، بدرجہ اولا اس کو نمبر 1 پر رکھا جائے گا اور دوسری روایت اس کے نیچے. خیر، پہلی بحث جو شروع کر رہے ہیں وہ ہے شیخین ماہرین. انواع منہا، انواع میں سے پہلی جو صورت ہے وہ یہ کہ ما اخرجہ الشیخان، جس کو شیخین نے نقل کیا ہو، تخریج کی ہو، فی صحیحیما، اپنی صحیحین میں، مما لم یبلغ التواتر، جو تواتر کی حد کو نہ پہنچے. فإنه احتفت به قرائن، تو قرائن نے اس کو گھیر رکھا ہو. منہا، ان میں سے ایک تو یہ ہے، یعنی کہ ان کو قرینہ، اس کو مرتبہ، اس کو فوقیت، اس کو افضلیت کیوں حاصل ہے؟ اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے شیخین کی جو روایتیں ہیں اس کو فوقیت اس میں دی جاتی ہے جلالتہما فی ھذا الشأن، اس فن میں، اس بحث میں، حدیث کے نقل کرنے میں، جلالتہما، ان دونوں کی جلالت، ان دونوں کی قدریت اور ان دونوں کی عظمت واضح ہے، بالکل آیا ہے. اس لیے ان دونوں کی عظمت کی وجہ سے اس فن میں اس لیے ہم نے نمبر 1 پر رکھا ہے. دوسری وجہ بتا رہے ہیں وتقدم
الصحیح علی غیرہما، اور ساتھ ساتھ بخاری اور مسلم کی برتری اور سبقت لے جانا فی تمیز صحیح روایتوں کے فرق کرنے میں علی غیرہما، ان دونوں کے علاوہ. یعنی محدثین تو بہت سارے، لیکن صحیح روایتوں کے لیے جو شرائط طے کیے، ان شرائط کے مطابق چھانٹ کر کے اپنی کتاب میں نقل کرنے کا جو کام کیا ہے وہ انہی دونوں نے کیا ہے. تو ان دونوں کو تقدم حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، برتری حاصل ہے صحیح روایتوں کی تمیز میں علی غیرہما، اپنے علاوہ دیگر محدثین پر. دو باتیں ہو گئی اور دو عظمت کی وجہ ہو گئی. تیسری وجہ وتلقی العلماء لکتابیہما بالقبول، علماء کی قبولیت، علماء کا قبول کرنا ان دونوں کی کتابوں کو. یہ تلقی بالقبول ایک اصطلاح ہے، یعنی قبولیت سے نوازنا، قبولیت عطا کرنا ان دونوں کی کتابوں کو. تو یہ علماء ہر دور میں، چاہے دوسری تیسری صدی ہو یا بعد کی کسی صدی ہو، اور صدی صرف زمانہ نہیں بلکہ مکان کے اعتبار سے بھی ہر جگہ آج تک یہ حال ہے کہ بخاری اور مسلم کو فوقیت حاصل ہے، سب لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں. تو زمان و مکان کی قید کے بغیر ترقی علماء اس کو حاصل ہے، یعنی علماء کا توازنہ کس چیز سے؟ بالقبول، قبولیت سے. تو تین چیزیں ہو گئیں بخاری اور مسلم کی عظمت اور بخاری اور مسلم کی فوقیت کی. تو پہلی بات قرینے میں سے یہ تھی ما اخرجہ الشیخان، جس کو شیخین نے تخریج کی ہو اپنی صحیحین. صحیحین کو کیوں فوقیت حاصل ہے اس کی تین وجہ بتائی. کون کون؟ کوئی شخص بتائے بخاری اور مسلم کو کیوں فوقیت حاصل ہے؟ نمبر ایک کہ اس فن میں ان دونوں کی عظمت کی وجہ سے. ٹھیک. نمبر دو صحیح بخاری اور صحیح صحیح روایتوں کی تمیز میں، فرق میں، تحقیق میں، برتری کی وجہ سے. تقدم، ان دونوں کو تقدم حاصل. چلیے تیسری وجہ. نمبر تین ان دونوں کی کتابوں کی مقبولیت کی وجہ سے علماء کے نزدیک. ہر دور کے علماء نے اور ہر جگہ کے علماء نے، ایسا نہ ہو صرف بر صغیر کے علماء نے پسند کیا، ہر جگہ یہ. اب اس کی ذرا تفصیل بتا رہے ہیں، اب اس نے اصل یہی بات ہے. تین جلالتہما فی ھذا الشان، تقدما فی تمیز الصحیح علی غیرہما، اور نمبر تین تلقی العلماء لکتابیہما بالقبول. یہ تین چیزیں یاد رکھنی ہیں بخاری اور مسلم کی ترجیحات کی اور اس کی عظمت. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جو تلقی بالقبول کہہ رہے ہیں اس کی ذرا تفصیلات ہے. وہ یہ کہ وہذا التلقی وحدہ اقوی فی افادۃ العلم من مجرد کثرت الطرق القاصرة عن التواتر. یہ تلقی، یہ قبولیت وحدہ اقوی، تنہا قبولیت ہی اقوی ہے، قوت کا باعث ہے، فضیلت کا، برتری کا باعث ہے، زیادہ قوی مانا جاتا ہے. کس چیز میں؟ فی افادۃ العلم، علم کے فائدہ دینے میں. افادہ علم میں یہ تلقی ہی صرف اور صرف زیادہ قوت والی ایک دلیل ہے. کس چیز کے مقابلے میں؟ من مجرد کثرت الطرق القاصرة عن التواتر، حد تواتر سے جو روایت قاصر ہو، عاجز ہو، محض کثرت طرق کے مقابلے میں. یعنی متواتر روایتوں کو، متواتر وہ روایت ہے جس کو کثرت طرق اتنا ہو کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو تو کہا جائے متواتر ہے. اور اگر اتنی بڑی تعداد نہ ہو تو کہا جائے متواتر جو وہ نہیں رہے گی. اس سے عاجز اور قاصر وہ روایت وہ کثرت طرق سے اگرچہ آ رہی ہو، لیکن ان کے مقابلے میں اگر کوئی بخاری اور مسلم کی کوئی روایت ہے تو وہ حاضر تلقی وحدہ اقوی، تو یہ روایت زیادہ قوت والی ہوگی، زیادہ فوقیت والی ہوگی. وہ روایت جو متعدد طرق سے آ رہی ہو، حد تواتر کو پہنچنے سے عاجز و قاصر ہو، تو اس روایت کے مقابلے میں بھی علم کا فائدہ دینے کے سلسلے میں اس کو زیادہ فوقیت حاصل ہے، زیادہ قوت رکھنے والی. وہذا التلقی وحدہ اقوی فی افادۃ العلم من مجرد کثرت الطرق القاصرة عن التواتر. حد تواتر سے جو روایت قاصر ہے، عاجز ہے، مجرد کثرت الطرق، کثرت طرق سے، محض کثرت طرق سے نقل ہونے والی وہ روایت، اس کے مقابلے میں بھی من افادۃ العلم، علم کا فائدہ دینے میں یہ تلقی وحدہ اقوی، تنہا تلقی ہی زیادہ قوت رکھتی ہے، زیادہ طاقت رکھتی ہے. الا، ہاں مگر یہ کہ
ان هذا يختص بما لم ينتقده احد من الحفاظ مما في الكتابين. ہاں مگر یہ کہ وہ روایت جس کی ہم بات کر رہے ہوں تلقی بالقبول والی، وہ روایت مخصوص ہونی چاہیے ان روایتوں میں سے جن پر نقد نہیں کیا ہے احد من الحفاظ، حفاظ یعنی کہ محدثین جو حفاظ گزرے ان میں سے کسی نے بھی اس پر نقل نہ کیا ہو، کوئی کسی نے اعتراض نہ کیا ہو، مما فی الکتابین جو بخاری اور مسلم کی کتاب میں موجود ہیں. وبما لم يقع التخالف بین مدلولیہ مما وقع فی الکتابین حیث لا ترجیح. دو باتیں کہیں گی. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو روایت ہے یہی اقوی ہوگی اس وقت جب کہ اس پر نقد نہ کیا ہو کسی بھی حفاظ نے، ایک بات. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں وبما لم يقع التخالف، اور یہ چیز ان روایتوں کے ساتھ مخصوص ہے، ان روایتوں کے ساتھ مخصوص ہے لم یقع التخالف جس میں مخالفت نہ واقع ہو رہی ہو بین مدلولیہ ان دونوں کے مدلولین میں، مما وقع فی الکتابین جو دونوں کی کتابوں میں موجود ہیں. یعنی بخاری اور مسلم میں ایک ایک روایت موجود ہے تو متفق علیہ ہو گئی. جب دونوں میں آ رہی روایت تو متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، لیکن دونوں کے مدلول میں تخالف نہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو ایک کا مسئلہ کچھ آ رہا ہے اور ایک کا مسئلہ کچھ آ رہا ہے، تخالف نہیں ہونا چاہیے. وَمِمَّا لَمْ يَقَعِ التَّخَالُفُ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِ دونوں کے مدلولین میں، دونوں کے مفہوم میں تخالف نہ واقع ہو. مما وقع فی الکتابین ان روایتوں میں جو دونوں کتابوں موجود ہے بخاری اور مسلم میں، حیث لا ترجیح جب کہ ترجیح کی کوئی صورت بھی نہ بن رہی ہو، حیث لا ترجیح جب کہ ترجیح کی کوئی صورت بھی نہ ہو. ہاں کسی کو ترجیح مل رہی ہو، کوئی کہا جائے یہ روایت ضعیف ہے اور یہ روایت صحیح ہے، کہا جائے گا پھر اسی کو تسلیم کر لیا جائے گا. لیکن ترجیح کی کوئی صورت بھی نہ ہو رہی ہو، دونوں کے مفہوم میں تخالف بھی ہو تو کہا جائے پھر وہ روایت کبھی نہیں مانی جائے گی. بخاری اور مسلم کی اسی روایت کو وحدہ اقوا کے تحت لائیں گے افادہ علم کی بحث میں. جو روایت بخاری اور مسلم کی ایسی ہو جس پر لم ينتقد احد من الحفاظ مما فی الکتابین محدثین میں سے کسی نے بھی اس پر نقد نہ کیا ہو، نمبر ایک. نمبر دو بما لم يقع التخالف تخالف نہ واقع ہو دونوں کے مفہوم میں، بخاری کی حدیث کا مفہوم کچھ اور مسلم کی روایت کا مفہوم کچھ، ایسا نہ واقع ہو. حیث لا ترجیح اگر تخالف واقع ہو رہا ہو، ترجیح کی کوئی صورت بن رہی ہو تو بہت اچھا. حیث لا ترجیح جبکہ کوئی ترجیح کی صورت بھی نہ بن رہی ہو، کہتے پھر اس روایت کو ہم کیا کریں گے، اقوا نہیں مانیں گے. پھر تو کہا جائے گا کثرت طرق والی روایت کو مان لیں گے، اگرچہ بخاری ہے پھر اس روایت کو ہم ترجیح نہیں دیں گے کیونکہ دونوں میں آپس میں تخالف واقع ہو رہا ہے، دونوں میں تعارض ہے. آگے کہہ رہے ہیں لاستحالۃ ان یفید المتناقضان العلم بصدقهما من غیر ترجیح لاحدهما علی الاخر. لاستحالۃ محال ہونے کے سبب، لاستحالہ محال ہونے کے سبب ان یفید المتناقضان کے متناقض چیزیں، دو متضاد روایتیں علم کا فائدہ دیں، یہ ممکن نہیں، یہ تو محال بات. کیوں؟ بصدقهما ان دونوں کے صدق کے ساتھ. پھر تو یہ کہا جائے گا کسی ایک کی روایت صحیح، کسی ایک کی روایت غلط، لیکن دونوں متضاد ہیں، دونوں میں تخالف ہے، دونوں میں تعارض ہے. کہا جائے گا اب پھر کوئی فائدہ نہیں دیں گی، یا تو یہ صحیح ہے یہ صحیح، اس کی ترجیح کی کوئی صورت نہیں بن رہی، لہذا دونوں کو سچا ماننا ممکن بھی نہیں ہے. اس لیے محال ہے کہ ان یفید العلم متناقضان دو متضاد روایتیں علم کا فائدہ دیں بصدقهما اپنے اپنے صدق کے ساتھ، یہ چیز محال ہے. من غیر ترجیح بغیر کسی ترجیح کے، احدہما علی الاخر ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر. ترجیح کی جب تک کوئی صورت نہ ہو تب تک یہ چیز ممکن نہیں ہے، محال. وما عدا ذلك اور جو اس کے علاوہ روایت ہوں گی فالاجماع حاصل علی تسلیم الصحت تب تو پھر اجماع حاصل ہے اس روایت کی صحت کے تسلیم پر، قبول کرنے پر. جو ان تعارض سے اوپر کی روایت ہے، تعارض سے پاک اور صاف اور تعارض سے خارج جو روایت ہے، تب تو کہتے ہیں کہ اس روایت کے قبول کرنے میں اجماع حاصل ہے، اس کی صحت